اور اللہ کے راستے میں جب دینی ہے تو اچھی چیز دینی ہے، خبیث چیز، ناکارہ چیز وہ اللہ کے راستے میں نہیں دینی۔ جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اللہ کے راستے میں وہ نکالتے ہو، تم خود اسے نہیں لوگے۔ الشیطان یعدکم الفقر، اور جب انسان خرچ کرنے لگتا ہے تو شیطان جو ہے وہ انسان کو خوف دلاتا ہے، خرچ کرنے سے ڈراتا ہے۔ یعدکم الفقر، وہ فقیری کے وعدے دیتا ہے کہ میں نے خرچ کیا۔ اگر ایمان کمزور ہے تو خرچ کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ یہ سوچے گا، دل میں یہ شک پیدا ہوگا کہ کہیں خرچ کرنے سے میرا مال کم نہ ہو جائے۔ اور اگر دل کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، تو ڈرے گا کہ کہیں کمی نہ ہو جائے مال میں۔ اگر دل کمزور ہے تو پھر تردد کا شکار ہوگا، خرچ کروں یا نہ کروں، خرچ کروں یا نہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کیا خیالات ہوتے ہیں کہ اگر خرچ کیا تو پھر مال میں کمی نہیں ہو جائے گی۔ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے، واللہ یعدکم، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرہ، بخشش کا، منہ، اپنی طرف سے، وفضلہ، اور فضیلت کا، واللہ واسع علیم، اللہ وسیع ہے، وسعتوں والے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، جسے چاہتے ہیں حکمت عطا کرتے ہیں۔ فقد ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو یہ حکمت مل گئی۔ حکمت کیا ہے؟ چیزوں کے ظاہری فائدے کے علاوہ باطنی فائدوں کو دیکھنا، یہ حکمت کہلاتا ہے۔ ایک صدقہ کرنا ہے نا، ظاہراً تو مال کم ہو رہا ہے، اس کا باطنی فائدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب تم خرچ کرو گے تو تمہارا مال بڑھ جائے گا۔ آپ کے پاس 1000 روپے ہے نا، 1000 میں سے 100 آپ نے دے دیا کسی مسکین کو، تو دنیا کا کوئی بھی کیلکولیٹر ایسا نہیں ہے جو کہے کہ بڑھ گیا ہے۔ ظاہری علم جو ہے، جو ظاہری علم ہے، وہ یہی کہے گا نا کہ آپ نے 100 جب دے دیا، پیچھے 900 باقی بچے آپ کے، کم ہو گئے۔ دنیا کا کوئی کیلکولیٹر ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ بڑا ہے۔ لیکن ایمان، اللہ پر ایمان، احادیث پر ایمان، جو حکمت ہے، جو باطنی اس خرچ کرنے کا فائدہ ہے، یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں یہ حکمت عطا کرتے ہیں کہ باطنی جو فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان کہتا ہے کہ 100 میں سے 1000 میں سے 100 اگر آپ نے خرچ کر دیا ہے تو جو کام 1000 سے ہونا تھا اب وہ 500 سے ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین بقی آپ کے مال میں برکتیں عطا کر دیں گے، رحمت عطا کر دیں گے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور جگہوں سے عطا کریں گے۔ یہ حکمت ہے، یہ اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ الحکمت من یشاء للفقراء الذین، خصوصاً ان لوگوں پر خرچ کرنا ہے، احصروا فی سبیل اللہ، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں روکا ہوا ہے۔ لا یستطیعون ضربا، وہ طاقت نہیں رکھتے کہ وہ زمین میں سفر کر سکیں، تجارت کر سکیں، کیونکہ انہوں نے اپنا ٹائم اللہ کے راستے میں لگایا ہوا ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، ان کو نہ جاننے والا ان کو غنی سمجھتا ہے۔ یہاں جاہل سے مراد کیا ہے؟ جو ان فقراء کے حالات سے واقف نہیں ہے، جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ غنی ہے۔ کیوں؟ من التعفف، درگزر کی وجہ سے، کیونکہ وہ مانگتے نہیں ہیں۔ وہ ایسے فقراء ہیں، ہمارے ہاں تو فقیر اس کو سمجھا جاتا ہے نا کہ جو مانگنے والا ہو، وہ مانگتے نہیں ہیں۔ چونکہ من التعفف تعرفهم بسیماہم، آپ ان کو ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے، علامتوں سے پہچان کر ان پر خرچ کرنا ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس کو خوب جاننے والے ہیں۔ اس آیت سے مراد اصحاب صفہ لیے گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پڑھا کرتے تھے، اپنے آپ کو انہوں نے دین کا علم سیکھنے کے لیے، احادیث کو پڑھنے کے لیے وقف کیا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں پر خرچ کرنا ہے۔ اور پھر آج قیامت تک جن بھی لوگوں نے اپنے آپ کو دین سیکھنے کے لیے اور دین سکھانے کے لیے خرچ وقف کیا ہوا ہے، وہ اپنا ٹائم دین سیکھنے اور سکھانے میں صرف کر رہے ہیں، وہ کاروبار اور تجارت نہیں کر رہے، تو وہ اس میں شامل ہیں۔ اور یہی معنی لیا ہے مفسرین نے، بلکہ ایک کتاب ہے یہ آپ کے سامنے، رزق کی کنجیاں، شیخ ڈاکٹر فضل الہی انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس میں کئی رزق حاصل کرنے کے، رزق میں اضافہ کرنے کے اسباب لکھے گئے۔ ان میں سے ایک سبب کیا ہے؟ شریعت کا علم سیکھنے والے طلباء پر خرچ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک دلیل دی ہے انہوں نے جامع ترمذی کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، وہ 2 بھائی تھے، ایک بھائی نے دینی تعلیم سیکھنے کے لیے، وہی اصحاب صفہ میں شامل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھا کرتا تھا، علم حاصل کرتا، اور دوسرا بھائی تجارت کرتا تھا۔ اس دوسرے بھائی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی کہ میرا بھائی سارا دن آپ کے پاس بیٹھتا ہے، میں تجارت کرتا ہوں، یہ کام نہیں کرتا، میں کام کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا لعلک ترزق بہ، شاید کہ اس دین کا علم سیکھنے والے بھائی پر جو تو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تجھے رزق عطا کرتے ہیں۔ تو دین کا علم سیکھنے والوں پر خرچ کرنا رزق
کے ملنے کا سبب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری دلیل انہوں نے یہی آیت دی ہے کہ جس پر علماء کرام نے یہ رائے دی ہے کہ شرعی علم کے حصول کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والے، ان پر خرچ کرنا یہ انسان کے رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ لکھتے ہیں کہ اپنے صدقات ایسے لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کرنا جن کی وجہ سے صدقات کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو، جیسے اہل علم پر خرچ کرنا اور صدقات خرچ کرنا، کیونکہ اس سے انہیں حصول علم میں مدد ملے گی، اور اگر نیت درست ہو تو علم سب سے اعلیٰ عبادت ہے۔ اور امام عبداللہ بن مبارک، یہ محدث ہیں، بہت بڑے محدث جلیل ہیں عبداللہ ابن مبارک، وہ ہمیشہ اپنی خیرات اہل علم کو ہی دیا کرتے تھے، علم سیکھنے اور سکھانے والوں کو اپنا صدقہ دیا کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آپ اپنی خیرات ان میں کیوں تقسیم کرتے ہیں، بہت بڑے محدث بھی تھے اور تاجر بھی تھے، کہ آپ دین کا علم سیکھنے والے طلباء پر کیوں خرچ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں منصب نبوت کے بعد کسی ایسے منصب کو نہیں جانتا کہ جو علماء کے منصب سے زیادہ اعلیٰ و افضل ہو، اور میں یہ منصب نبوت کی حفاظت کرنے والے علماء ہیں، اور میں ان پر خرچ کر کے منصب نبوت کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ تو آپ بھی، میں بھی، آپ بھی، ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی اپنا صدقہ و خیرات باقی لوگوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی وہاں بھی دیں، لیکن ایک حصہ ہمارا دین سیکھنے والے طلباء کے لیے ہونا چاہیے، جامعات کے لیے ہونا چاہیے، کہ ان پر خرچ کرنا اصل اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر یہ لوگ اپنا وقت نہ نکالیں، دین نہ سیکھیں، نہ سکھائیں، اور اپنے اپنے کاروبار میں چلے جائیں، تو پھر دین کو سیکھنا اور سکھانا یہ کام کون کرے گا؟ ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الذین ینفقون اموالهم، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار، دن میں اور رات میں، سرا وعلانیہ، چھپے ہوئے بھی، علانیہ بھی، فلہم اجر عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے یہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی، فیس بک پر، یوٹیوب پر، جہاں بھی سن رہے ہیں میری بات، آپ اپنے لیے یہ چیز فکس کر لیں کہ آپ کسی طالب علم کا خرچہ اٹھا لیں ماہانہ، اس کی تمام اخراجات، اس کی کتب، اس کے مہینے کا خرچہ، اس کی فیس، ساری چیزوں کا، وہ جب تک پڑھتا رہے گا، پھر پڑھ کر آگے پڑھائے گا، آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کی اپنی اولاد ہے، اس کو دین کا علم سیکھنے کے لیے وقف کریں۔ آپ کی اپنی اولاد نہیں دین سیکھ رہی، یا کہیں اور مصروف ہے، یا نہیں ہے، تو آپ کسی بھی دین کے طالب علم کی سرپرستی کریں اور اس کا خرچہ اٹھائیں، یہ منصب نبوت کی حفاظت ہے۔